فیس بک پر آپ کا ریسپانس ہمیں آ رہا ہے یوتھ کا. جو میں نے کوشچن ہم نے رکھا ہے کہ کیا یوتھ عمران خان کو کے لیے ووٹ دینے آئے گی. میں اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ کچھ دیر میں شیئر کروں گا پروگرام وائنڈ اپ کرتے ہوئے. شاہزیب خانزادہ ہمارا فیس بک پیج ہے جس پر آپ جا کر کامنٹ کر سکتے ہیں, وزٹ کر سکتے ہیں. خان صاحب ایک میں کلپ چھوڑ گیا تھا وہ ذرا عوام کے ساتھ شیئر کر لوں, پھر ہم کرن تھاپر کو جو آپ نے انٹرویو میں کہا. جی, Pakistan at the moment is the most polarized country in the world. A governor gets shot, his assassin becomes a hero. There's no point in of becoming a hero right now in this country where there's no rule of law. Life is very cheap here. So, just let me make a policy statement. Don't just go into details. As a policy statement, it should answer your question. No militant groups operating from within Pakistan. خان صاحب لیڈر تو بڑا بہادر ہوتا ہے, تگڑا ہوتا ہے. خان صاحب کہہ رہے ہیں پاکستان کی ایک پولرائز سوسائٹی ہے, وہ مجھ سے کوئی ایسی بات نہ کہلوا دیں. سر آپ ڈر رہے تھے کوئی بات کرتے ہوئے؟ دیکھیں شاہزیب, اس پاکستان کے اندر 2004 کے بعد جب سے ہم نے اس کسی کی جنگ میں شرکت کی ہے, آج یہ حال ہے کہ ANP کے کوئی 200 کارکن مر چکے ہیں. مسجدوں کے اندر اماموں کو شہید کیا گیا, سوسائڈ اٹیکس ہوئے. وہ ملک ہے جدھر جاوید غامدی جیسے اسکالر آج ملیشیا میں بیٹھے ہوئے, بات نہیں کر سکتے. پولرائز سوسائٹی, یا آپ اس ٹائپ پہ ہیں یا اس سائڈ پہ ہیں. اس لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ ایک اوور آل اسٹیٹمنٹ کہ ایک معاشرے کے اندر ملیٹنٹ گروپس کو نہیں ہونا چاہیے. سپریم کورٹ نے آپ کے سامنے کراچی میں اسٹیٹمنٹ کیا کراچی کے حالات کی کیا نتیجہ نکالا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ملیٹنٹ گروپس ہیں اور ملیٹنٹ گروپس کو تحفظ دیتے ہیں. اس لیے کراچی میں امن نہیں آ سکتا. اس لیے کراچی کا جو اتنا بڑا پوٹینشیل ہے وہ اوپر ہی نہیں آ رہا, بلکہ فیکٹریاں چھوڑ چھوڑ کے لوگ جا رہے ہیں, بزنس مین چھوڑ چھوڑ کے کراچی جا رہے ہیں. تو پاکستان کا فیوچر کیا ہے؟ پاکستان اسٹیٹ کے پاس ساری پاور ہونا چاہیے. کوئی ملیٹنٹ گروپس پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے. یہ میں آپ کو پالیسی ڈیسیجن دے رہا ہوں. اس لیے اس کے دیکھیں, پاکستان کو ایک گارنٹی کرنا پڑے گا ایک وقت پہ کہ ہمارے ملک سے کوئی ٹیررزم نہیں ہوگی. اگر ہم اور یہ صرف کریڈیبل گورنمنٹ کر سکتی ہے, اگر یہ ہم کر دیں. اب یاد رکھیں کہ اس وقت اگر کچھ باہر ہو گیا, کہیں باہر کچھ دھماکہ ہو گیا, May 2 کے بعد جو ایونٹ ہوا ہے, آپ کو پتہ نہیں باہر پتہ یا نہیں کہ ایک پوری کیمپین بنی ہوئی ہے. سب نے پاکستان کو ٹیرر اسٹیٹ ڈکلیئر کر دینا, سینکشنز لگ جانے. تو ہمارے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ ہم پاکستان کو ایک آزاد ملک بنائیں, امریکہ کی غلامی سے نکالیں. ہم اس کے اندر کسی ملیٹنٹ گروپ کو فنکشن نہ کرنے دیں اور گارنٹی کریں کہ کوئی ٹیررزم پاکستانی سوئل سے نہ ہو. یہ آگے پاکستان کی فیوچر ہے, اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. پاکستان کو جانا اس طرف چاہیے. میں ذرا پروگرام کو آگے بڑھاتا ہوں. اب مجھے ایک بات بتائیں, کیا تحریک انصاف اتنا ہی پلان بتاتی ہے جتنا اسٹیبلشمنٹ آپ کو کہتی ہے؟ آپ نے 30 اکتوبر کو اناؤنس کیا کہ حسین حقانی امریکہ میں امریکہ کا امبیسڈر, اس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی شیری مزاری صاحبہ نے کہ جی سپریم کورٹ سو موٹو لے, پھر آپ خاموش ہو گئے. کون گیا سپریم کورٹ؟ میاں نواز شریف صاحب. تو آپ کیا اتنا ہی بس کرتے ہیں جتنا آپ کو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے, اس کے بعد آگے نہیں جاتے ہیں؟ دیکھیے, حسین حقانی کا فائنینشیل ٹائمز میں آیا, وہ واضح طریقے سے انہوں نے کہا کہ ایک پاکستان کا جو ڈپلومیٹ تھا, سینئر ڈپلومیٹ. اس کے بعد محمد مالک نے آرٹیکل لکھا نیوز کے اندر, جو ایڈیٹر ہیں, میں جانتا ہوں محمد مالک کو, ان کے ساتھ شاہین سبائی نے لکھا. وہ سارا ایک, آپ کو کوئی راکٹ سائنٹسٹ نہیں ہونا چاہیے تھا سمجھنے کے لیے کہ کس کے اوپر انگلی. اور پھر ہم نے جا کے اتفاق سے مالک, میرے خیال میں آپ بھی وہاں 30 اکتوبر کو تھے, مالک بھی اسٹیج کے اوپر تھے, ان سے میں نے پوچھا تو یعنی اس میں کیا ہے, یہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا, یعنی کوئی انسان میں عقل نہیں ہے کہ یہ کیا سیدھی سیدھی بات تھی کہ کس کے اوپر انگلی پوائنٹ ہے. تو یہ ایک ڈیسپریشن مجھے نظر آ رہی ہے لوگوں کے اندر ایک پوائنٹ کرنے کے لیے کہ یہ جو سارا ایک تحریک انصاف اوپر جا رہی ہے, یہ یا اسٹیبلشمنٹ میں ہے. سر بٹ مجھے انکنسسٹنسی دیکھنا آپ, جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے, گیا کون پٹیشن لے کے؟ میاں نواز شریف صاحب. جو سپریم کورٹ نے اس پر فیصلہ دیا اسے سپورٹ کون کر رہا ہے؟ حامد خان صاحب, آپ کے پارٹی کے آدمی. اور کون سپورٹ کر رہا ہے؟ جسٹس وجی الدین صاحب, آپ کی پارٹی کے آدمی. ہمیں تو تحریک انصاف نظر ہی نہیں آ رہی. آپ اگر ایک ایجنڈا دیتے ہیں, آپ اناؤنس کرتے ہیں, آپ کیا ہیں؟ وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس پٹیشن کو. اس پٹیشن پر جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا, حسین حقانی کا نام ECL میں 15 دن کے لیے سب جواب دیں, سپریم کورٹ کے فیصلے کو ویلکم کر رہے ہیں. تو سر اگر فیصلہ ویلکم کرنا ہے تو سپریم کورٹ آپ جاتے ہیں, آپ نے سو موٹو کا کہا. ایک دفعہ PMLN چلی گئی تو ہمیں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلے کیوں نہیں گیا؟
سب سے پہلے آپ لائے سوموٹو کا آپ نے مطالبہ ہو سکتا ہے کہ وہ میں ورلڈ اکنامک فورم پہ گیا ہوا تھا, ہو سکتا ہے تب میرے فیصلہ ہو جاتا, میں 3-4 دن کے لیے باہر تھا. لیکن اگر وہ چلی گئی ہیں تو اس میں اب کیا کریں, اب وہ ٹھیک ہے, وہ ہم نے اس کی بیکنگ کی, ہم سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ اس میں سپریم کورٹ میں جانا چاہیے. اچھا, آپ کی پارٹی اور یہ حامد خان صاحب گروپ ایک ہی پیج پر ہوتے ہیں ہمیشہ؟ ہوتے ہیں, ایک ہی پیج پر ہوتے ہیں حامد خان صاحب اور آپ کی پارٹی؟ ایک منٹ, حامد خان کا ایک اپنا علیحدہ ان کی وکلا کے اندر ایک سٹینڈنگ ہے, وہ کئی دفعہ وہ تو کراس پارٹی لائنز ہے نا, اور ہماری پارٹی کے ہم سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں. کتنے عرصے سے آپ کے ساتھ ہیں؟ 15 سال سے. سر 15 سال میں ان کو یہ نہیں پتا آپ کتنے ایماندار آدمی ہیں, یا پھر آپ نے بے ایمانیاں کی یا نہیں کی ہیں؟ آج بھی 15 سال بعد کسی ٹاک شو میں جا کے کہتے ہیں عمران خان کو بلا کے پوچھ لیں. سر یہ آپ کے لوگ آپ کو نہیں ڈیفینڈ کر سکتے. میری بات سنیں, ہماری پارٹی میں شریف لوگ ہیں, یہ بیچارے ایماندار لوگ ہیں, ان کے سامنے یہ 2 نمبر شکرے بٹھا دیتے ہیں جو جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں. وہ بیچارے کو ایک دم آپ پروگرام پہ بیٹھے کوئی آپ کو جھوٹ بول دے کہ جی بورڈ آف گورننس پیسے لیتے ہیں اور مجھے پتا نہیں ہے, میں شوق تو ہوں گا. ایک آپ پروگرام بیٹھتے جی آپ کے گھر کی یہ وہ کوئی دکھا دے, کوئی پرچہ دکھا دے. یہ وہ لوگ ہیں, ان کے سامنے یہ بیچارے شریف لوگ بیچارے ان کو سمجھ نہیں آتی کیسے جواب دینا ہے, کیونکہ سچ بولتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. حامد خان ایک شریف آدمی, ایک بڑے, میں سمجھتا ہوں شاید ہی پاکستان میں ایک وکلا کے اندر, اور لیگل برین جو ہے جو حامد خان کی ہے, ایک وکلا کے لیڈر ہے, اس ساری کمیونٹی کو لیڈ کرتے ہیں. لیکن وہ 2 نمبر آدمی نہیں ہے, ان کے سامنے 2 نمبر بیٹھا ہوا تھا جو شروع ہوا تھا 2 نمبر ڈرگز بیچ کے اور آج اربوں پتی بن گئے. سب آپ بھی الزامات لگا رہے ہیں, مطلب آپ ان کے کو لیگل نوٹس بھیجیں گے یا آپ کو لیگل نوٹس بھیجیں گے؟ آنے والے دنوں میں شاہ زیب ہمیں سمجھ آ گئی ان کی گیم کیا ہے. نون نے بڑا پیسہ چلایا ہے, ہم اب آپ کو ان کا مقابلہ کر کے دکھائیں گے ان کی گیم کے اوپر, کیونکہ انہوں نے ایک دم اٹیک کر دیا ہمارے اوپر 30 اکتوبر, گھبرا کے ہر ٹی وی شو کے اوپر یہ جا کے اٹیک کرتے ہیں. سر جی میں نے ایک سوال کیا تھا آپ سے, ایک طرف گو زرداری گو اور اٹیک ہو رہا ہے تحریک انصاف. میں نے 29 اکتوبر کو آپ سے ایک سوال کیا تھا, اور اس سے پہلے بھی سوال کر چکا ہوں کہ آپ یہ جو بات کرتے ہیں نا کہ آپ کے خلاف چیک چھپے تھے 90s میں, تو وہ تو بھلے آدمی تھے مشاہد حسین صاحب, وہ اس وقت ان کو چارج دیا گیا تھا آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کا. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر اب یہ ٹاسک دیا گیا حنیف عباسی کو اور عابد شیر علی کو تو پھر آپ کا کیا ہوگا؟ تو آپ نے کہا تھا میرے پاس اتنا کچھ تیار پڑا ہے, اور آپ نے کیمرے کو دیکھ کے کہا تھا کہ پھر ہم بھی یہی چیزیں لائیں گے. تو سر وہ کہاں ہے جو اتنا کچھ تیار پڑا ہے آپ کے؟ کل میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں. اچھا, کل میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں, اپنے ایسٹس سارے رکھ رہا ہوں, اپنے احساس سارے ڈکلیئر کر, جو انہوں نے مجھے اٹیک کیا وہ سارے پریس کے سامنے ڈاکیومنٹس لے کے آ رہا ہوں, اور پھر میں ان کے احساس رکھنے لگا ہوں. کل ہی آپ ان کے احساس رکھیں؟ کل ہی, اور میں بتانے لگا ہوں کہ اب میں نے اپنے ڈکلیئر کیے ہیں, اب آپ اپنے یہ جو آپ کے اوپر ہے ہم ان کو باقاعدہ دیں گے, ان کو آپ بتائیں کہ آپ کے کدھر سے ہیں. کیونکہ میں تو انہوں نے میرے پہ الزام لگایا, میں بجائے یہ کہنے کے جی آپ بھی یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو, پیپلز پارٹی اور نون لیگ وہ کہتے ہیں آپ کرپٹ ہیں, آپ نے یہ کیا, وہ کہتا ہے آپ بھی کرپٹ ہیں, آپ نے یہ کیا, دونوں چپ ہو جاتے ہیں. انہوں نے میرے پہ الزام لگایا, میں اپنے سارے احساس سے کل رکھنے لگا ہوں میڈیا کے سامنے, اور ڈاکیومنٹس دے کے سن رہے ہیں شاہ صاحب, اور پھر میں ان کو بتانے لگا ہوں, ان کے احساس دینے لگا ہوں, آپ اس کے جواب دیں. 29 اکتوبر کو اپنے جلسے سے پہلے آپ نے میرے ساتھ ایک شو کیا جس میں ایک چیلنج تھا, وہ میں اس کی بات اس کے بعد کروں گا. بٹ ایک اور بات ہے, میں ملتان گیا شاہ محمود قریشی صاحب کی کانسٹیٹوئنسی میں, وہاں پہ لوگوں نے کیا کہا, اور میں بڑا حیران ہوا کہ ان کو آپ کے ایجنڈے پر بھروسہ ہے, تو کیا عمران خان کو خود اپنے ایجنڈے پر بھروسہ نہیں ہے جو انہیں الیکٹیبلز چاہیے؟ وہ کہتے ہیں جی ہمیں قریشی کو ہم نے دیکھ لیا, ہم نے سب کو دیکھ لیا, عمران خان ہم سے کسی نئے چہرے کو لا کے ووٹ لیا, ہمیں عمران خان پہ بھروسہ ہے. تو کیا خان صاحب کو خود اپنے ایجنڈے پہ بھروسہ نہیں؟ دیکھیے شاہ صاحب, اگر آپ شاہ محمود قریشی کی بات کریں, یہ ہمارے لیے بہت بڑا احساس ہے. یہ نہیں بات کہ مجھے عوام پہ بھروسہ نہیں, میں آپ کو اس کا نام سونامی رکھا ہوا ہے. سونامی کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک ویو اب یہ ملٹی پلائی کرتا جائے گا. یہ ایک تو ویو ہوتا ہے نا, وہ آ کے نیچے چلا جاتا ہے, یہ اوپر جاتا رہے گا. میں یہ ایک اب سے نہیں کہہ رہا, میں سال سے لگا ہوں کہنے کہ ہم الیکشن سویپ کریں گے, جیتیں گے نہیں. وہ اس لیے کہ پبلک کی دیکھیں, مجھے پبلک پہ پورا بھروسہ ہے. اگر میں نے آپ کے پروگرام پہ بیٹھ کے, اور آپ وہ کلپ اگر کوشش کریں چلائیں, ایک دن پہلے میں نے وہ آپ کا چیلنج میں چلاتا ہوں, میں ایک بریک لے لوں, اس کے بعد میں آ رہا ہوں, کیونکہ پھر آپ کراچی بھی جا رہے ہیں, تو میں ذرا دیکھ لوں وہ چیلنج تو آپ نے پورا کیا, کراچی کا کوئی چیلنج آپ کے پاس ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے عوام پہ پورا بھروسہ تھا, اس لیے میں کہہ رہا تھا کامیاب ہو. دیکھتے ہیں جی ابھی آپ کو عوام پہ بھروسہ ہے یا نہیں, اور آپ پر الزام یہ ہے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ پہ پورا بھروسہ تھا, اس لیے آپ نے وہ چیلنج کیا تھا. ایک بریک ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں, اس کے بعد باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہ ہے کینڈی لینڈ سونٹ, جس کی چاکلیٹ میں بھرا کیرمل, پینٹ اور نوگا کا مزہ. کینڈی لینڈ سونٹ شرارت بھرا مزہ ان ₹10.
पुरानी चीजों की तो कोई अहमियत ही नहीं है, मगर सिर्फ यूफोन की वो पुरानी सिम जो आपने 1 नवंबर 2000